السلام علیکم۔ اپنی بدنامی کا صحرا میرے ہی سر ہے، نہ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والا مکان خالی تھا۔ مالک مکان کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا۔ جلد ہی اسے کرایہ دار مل گیا۔ یہ کرایہ دار رؤف نامی نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلد ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا، سرخ و سفید اور صحت مند تھا۔ بعد میں رنگت پیلی پڑنے لگی اور دبلا بھی ہوتا گیا۔ ایک روز والد صاحب کو گلی میں ملا تو انہوں نے پوچھا، اسد بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ انکل، دراصل میں صبح و شام ہوٹل سے کھانا لے کر کھاتا ہوں، جو مجھے باہر کھانے کی عادت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے، اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو۔ طالب علموں کا بھی معاشرے پر حق ہوتا ہے۔ کھانا تو روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں زیادہ نکل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوئی بتا دوں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز ہی معلوم ہوا کہ اسد اسپتال میں داخل ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تو کالج والے ہسپتال لے گئے۔ چپڑاسی کو پیغام دے کر اسد نے ہمارے گھر بھجوایا کہ میں فلاں اسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو انہیں بتا دیجیے گا۔ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ سندیسہ میرے والد کو بھیجا۔ والد صاحب اس کی عیادت کو اسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن داخل رہا۔ اس کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا۔ جب وہ کالج سے آ جاتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اسے کھانا دے کر آتا۔ اسد نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ دیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب تو دکان پر ہوتے تھے، لہٰذا اب اسد کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی دبئی میں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے اسد کے گھر نہیں جائے گی۔ والدہ نہیں چاہتی تھی کہ اسد روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھائے، کیونکہ اس طرح لوگوں کی باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ اب اس کا یہی حال تھا کہ وہ جب بھی کالج سے آتا، بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھے ہی انجام دینا پڑتا۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا، اگلے روز بھی نہ آیا۔ امی برقع اوڑھ کر اس کے دروازے پر گئیں، بیل دی۔ وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، بخار آ رہا ہے اور مجھے اس حال کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے، انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور خالہ کے گھر جانے نکل گئیں۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اسد کو کھچڑی دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ہی ہمت کی، چادر لپیٹ میں کھچڑی لے کر اس کے دروازے پر پہنچی۔ بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید اسد کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنی۔ کھچڑی اس کے کمرے میں پڑی، ٹیبل پر رکھ کر میں الٹے قدموں لوٹی تو وہ واش روم سے نکل آیا۔ کہنے لگا، آپ کو زحمت کرنا پڑی، شکریہ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اماں کو خالہ کے یہاں جانا پڑ گیا، تب ہی میں آ گئی۔ اچھا برتن لیتی جائیے۔ اس نے پلیٹ میں کھچڑی نکالی، برتن خالی کر دیے۔
میں نے برتن اٹھائے اور گھر کو آ گئی۔ اس پہلی جرت کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں فارغ ہوتی دروازے سے جھانکتی، اگر کوئی گلی میں ادھر ادھر نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر کے اندر چلی جاتی اور کھانا دے کر آ جاتی۔ شروع میں ہم سلام دعا کے سوا اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حجاب کم ہونے لگا اور میں ٹھہر کر اس کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی۔ ابھی تک محلے والوں کو علم نہ تھا کہ میں اسے کھانا پہنچاتی ہوں۔ ایک روز بدقسمتی سے محلے کی ایک عورت نے مجھے اسد کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بات منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑھی۔ وہ ایک لگائی بچھائی کرنے والی عورت تھی۔ ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا اور یوں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ ماں نے اسکول سے اٹھا لیا اور اس ڈر سے گھر سے میرا باہر نکلنا بند کرا دیا کہ کہیں اس معاملے کی خبر میرے والد کو نہ ہو جائے۔ اب تک تو ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ تھا، لیکن پابندی لگی تو نہ جانے کیوں دل کو بے کلی رہنے لگی۔ محسوس ہوا کہ میرے دل میں اس کی جگہ تھی جو اب اس کی جدائی مجھے تڑپانے لگی۔ انسان پر پابندیاں لگ جائیں تو کرب کی شدت بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ اب میں اس سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک بار خط لکھ کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، جس میں لکھا تھا کہ گلی میں نکل کر اپنی صورت دکھا دیا کریں، کہیں تو پل بھر کو ملو۔ اس نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اور زیادہ بے قراری لگی۔ ایک اور خط لکھ کر دروازے سے جھانکا، دیکھا کہ گلی میں کوئی نہیں تو تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف گئی۔ اس کے مکان کی وہ کھڑکی جو صحن میں کھلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ آگے کر کے خط صحن میں پھینک کر الٹے قدموں گھر میں گھس آئی۔ میں اسی طرح احمقانہ حرکتیں کرتی رہوں گی۔ سو اگلے روز اس نے دوپہر کے بعد ہماری بیل بجائی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری چھٹی حص نے کہا، ہو نہ ہو یہ اسد ہی ہے۔ دبے قدموں دروازے پر پہنچی، جھانکا تو وہی تھا۔ کہنے لگا، میرے مکان میں میرے کالج کے دوست اور کلاس فیلو بھی آتے ہیں، لہٰذا اب تم میرے گھر میں مت آنا، تو پھر گلی میں ہی میری بات سن لو۔ آخر تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، ابھی کہہ دو۔ ابھی ابا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، وہ اچانک آ گئے تو تم مجھ سے دریا پر ملو۔ میری سہیلی کا گھر وہاں قریب ہے، میں اس کے گھر کا کہہ کر جاؤں گی۔ دن کو تو مجھے پڑھائی کرنا ہوتی ہے، کل سے امتحان شروع ہیں۔ اچھا تو پھر رات کو ملو۔ رات کو؟ اس نے حیرانی سے کہا، ہاں دریا 2-4 قدم پر تو ہے۔ رات کو امی ابا جلدی سو جاتے ہیں، میں اندھیرے میں نکل کر دریا پر آ جاؤں گی۔ دیکھو آج رات ضرور آنا، ایسا نہ ہو کہ تم نہ آؤ اور میں وہاں تمہارے انتظار میں رات بھر بیٹھی رہ جاؤں۔ ایسا کہہ کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب رؤوف کے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہ گیا تھا کہ وہ رات کو دریا کنارے جا کر بیٹھ جائے اور میرا انتظار کرے۔ اتفاق کے اس روز اماں اور ابا دیر تک باتیں کرتے رہے اور کہیں 12 بجے تک سوئے۔ یوں ہی وہ سوئے، میں نے دبے قدموں صحن عبور کیا اور آہستہ سے کنڈی کھول لی۔ جھانکا، آسمان پر ستاروں کی مدھم روشنی تھی، گلی سنسان تھی اور وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ جانے دل کی گلی کا کیا زور اور جذبہ ہوتا ہے۔ انسان نہ آندھی دیکھتا ہے اور نہ طوفان، انسانوں کا خوف رہتا ہے اور نہ بھوت پریت کا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً 7 منٹ میں دریا کنارے جا پہنچی۔ اگرچہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو کبھی یقین تھا کہ وہ وہاں ضرور ہوگا۔ ہزاروں وسوسوں کا خوف دل پر اٹھائے۔ جب میں دریا تک پہنچی تو دیکھا کہ وہاں وہ نہ تھا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو کوئی بیٹھا نظر آ گیا۔ میں سمجھی اسد ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ جب ذرا اور آگے گئی تو کیا دیکھا کہ وہاں وہ تو نہیں، کوئی اور بیٹھا ہے۔ میں ڈر کر واپس پلٹنے لگی تو وہ بولا، ڈرو نہیں بہنا، مجھے اسد نے بھیجا ہے، اسے سخت بخار ہے، وہ میرے گھر میں لیٹا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ میں نے کہا، آدھی رات ہو چکی ہے، اب تمہارے گھر گئی تو واپس اپنے گھر کب پہنچوں گی؟ میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اب آ گئی ہو تو اس کی بات سن لو۔ یہ لو، اس نے پرچہ لکھ کر مجھے دیا ہے، خود پڑھ لو اگر میری بات کا یقین نہیں۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پرچے پر ڈالی۔ میں نے پڑھا، لکھا تھا، مجھے شدید بخار ہے، 2 گھڑی دیکھنے کو آ جاؤ۔ انداز تحریر اسی کا تھا۔ میں اس کی تکلیف کا سوچ کر تڑپ اٹھی
बगैर सोचे समझे उसके दोस्त के पीछे चल पड़ी। ज़रा आगे आई तो स्कूटर नज़र आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। वापस भी इसी सवारी पर ले आऊँगा। न जाने किधर किस रास्ते पर वो मुझे ले गया। इस वक्त मेरी मत मारी गई थी। असद के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी। हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए था। असद की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाज़ा ना हुआ कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने स्कूटर रोककर उसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया। अब मैं कली तौर पर उसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजान घर में दाखिल हो गई। तसव्वुर में असद का चेहरा था और कुछ सोच न थी। जब अंदर गई वहाँ बिस्तर ज़रूर बिछा था, मगर उस पर असद न था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायज़ा ले रही थी कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाज़ा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और आदमी भी आ गए, मगर उनमें कोई असद न था। मैंने पूछा, असद कहाँ है? उनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है। अब हम हैं तुम्हारे असद। इसके बाद क्या कहूँ? कलम तो खून के आंसुओं में डुबो कर लिखूँ तो सारे बदन का लहू काम आ जाए। मैं कितनी बेबस लड़की और ये इंसान नुमा दरिंदे। जो कदम बिना सोचे समझे उठाया, मुझे वो किस राह पर ले आया। रात सर पर से ऐसे गुजरी जैसे डायन हो। हज़ारों गिद्ध और चिल्लें चिल्लाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी सयाहियाँ सिमट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये की कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तदबीर न की। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता। बाबुल की छत से तो ना जाती, मगर मैं तो वहीं बैठी रोती रही, असद को कोसती रही कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया, या वो खुद किसी का शिकार हो गया। भोलपन से अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर उनको मौका फराहम किया। ये अक़दा तो कभी खुल ही न सका। घर जाती तो ये अक़दा खुलता, लेकिन घर किस मुँह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी का नोहा थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद अब्बा जान मुझे देखते ही शूट कर देते। दोपहर तक मैं रोती रही। वो लोग घर को ताला लगाकर चले गए। मैंने पास पड़ोस में झांका और न शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी का सेहरा गाने से बेहतर है कि यहीं प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वो लोग आ गए। कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी है। उनके हत्थे चढ़ गए तो अखबारों में तस्वीर आ जाएगी। बेहतर है निकलो यहाँ से। उन्होंने ना तो मुझे असद तक पहुँचाया और ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में लाहौर ले आए और यहाँ शाही मोहल्ले में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। इस औरत ने मुझे दिलासा दिया। वो कहती कि मुझे माँ समझो, मगर वो माँ नहीं, माँ के नाम पर धब्बा थी। वो मुझे हीरा के नाम पर मुतारिफ़ कराती थी। न जाने कब तक ये हीरा इस गंदी जगह पर बिकता कि एक रोज़ एक शख्स जो वहाँ अपना दिल खुश करने आया था, मैंने उसे अपना किस्सा सुनाकर इल्तिजा की कि मुझे मेरे वालिदैन तक पहुँचा दो। बेशक वो मुझे मार दें, इस जगह रहने से तो बाप के हाथों मर जाना बेहतर है। उस आदमी को तरस आया और उसने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। वहाँ सब बदल चुका था। माँ मेरी याद में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। बाप ये बेइज्जती सह न सका और दुनिया से ही रुखसत हो गया। भाई ने दरवाज़ा तो खोला, लेकिन कोई भी ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया। वही आदमी मुझे वापस अपने साथ ले आया, मेरे से निकाह किया और मैं अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर ज़िंदगी में एक गलती मुझे गुनाह की एक ऐसी गार में ले गई जहाँ सिर्फ दलदल ही दलदल थी। मुझे मेरे शौहर ने कोई ताना नहीं दिया, लेकिन हर दम ये धड़का लगा रहता है कि क्या ये मेरा आखिरी ठिकाना है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।